شیعہ جب مولا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مولا میں آپ کی ولایت کا ماننے والا ہوں، امام نے صراحتاً کہہ دیا کہ تو میری ولایت کو نہیں مانتا۔ کہ ولایت کا جو سبجیکٹ ہے وہ اتنا اہم ہے، اس زمانے میں ہم نے ولایت کو بڑا سستا بنا دیا، ولایت کو بانٹتے پھرتے ہیں۔ لیکن کسی نے علی سے پوچھا، کسی نے حسین ابن علی سے پوچھا، کسی نے امام زمانہ سے پوچھا کہ مولا آپ کی ولایت ہے کیا؟ اور اگر مجھے اندازہ لگانا ہو، میں جو ممبر پر بیٹھا ہوں یا جو مجمع میں بیٹھا ہے، اسے کیسے پتا چلے کہ میرے وجود میں علی کی ولایت ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ٹیسٹنگ یا لیب ہونی چاہیے نا، کہ جہاں پہ ہمیں اندازہ لگایا جائے، شوگر کی بھی ٹیسٹ ہوتی ہے، ہر چیز کی ٹیسٹ ہوتی ہے، تو کیسے پتا لگایا جائے کہ میرے وجود میں وہ ولایت ہے جو سلمان فارسی کے وجود میں تھی، وہ ولایت ہے جو میں سمیت تمام کے وجود میں تھی؟ تو امام نے فرمایا تو میری ولایت کو نہیں مانتا کہ مولا میں رسول کے بعد خلیفہ بلا فصل آپ کو مانتا ہوں۔ امام نے کہا تو کہتا ہے لیکن میری ولایت کو مانتا نہیں ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ امام نے کہا تجھے ولایت کا مطلب پتا ہے؟ کہ بولا ہاں، ولایت کا مطلب یہی ہے کہ علی ولی اللہ کہا جائے۔ امام نے کہا نہیں، یہ ہے لفظوں کا ادا کرنا، ولایت کا مطلب کیا ہے؟ بولا کیا مطلب ہے آپ خود سمجھائیے۔ امام فرماتے ہیں ولایت کا مطلب ہے حکومت علی ابن ابی طالب، علی کی ولایت کو مانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں کس کی حکومت کا ماننے والا ہوں؟ علی ابن ابی طالب کی حکومت کا ماننے والا ہوں۔ ساتھ ہی مومن تھا، کہنے لگا یا علی میں کیسے آپ کی حکومت کو مانوں جبکہ آپ کی حکومت ہے ہی نہیں، حکومت فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، آپ کی تو حکومت ہے ہی نہیں، تو میں کیسے مانوں جبکہ فزیکلی آپ کے پاس حکومت نہیں ہے؟ میں کیسے مانوں؟ امام فرماتے یہی تو تیرا عقیدے کا صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر میں اس تخت ظاہری پہ آؤں تب جا کے تو علی کی حکومت کو مانتا ہے۔ تخت کیسا جس پر اگر کوئی پیٹ جائے تو چونٹی اس کی بات کو نہیں سنتی، مکھی اس کی بات کو نہیں سنتی، انسان اس کی بات کو نہیں سنتے، لیکن ہمارے پاس وہ ولایت ہے اگر کنکر کو کہیں تو کنکر ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ ولایت تکوینیہ کہا جاتا ہے، اگر ہم سورج کو کہیں تو سورج پلٹ کے آتا ہے۔ ارے یہ انسان کیا ہے؟ پوری کائنات ہمارے قدرت ارادے میں ہے، اللہ نے جو ولایت ہمیں دی ہوئی ہے، اگر ہم ارادہ کریں تو کنکر بولتا ہے، ہم ارادہ کریں تو پتے بولتے ہیں، ہم ارادہ کریں جس طرح جناب اسماعیل کی طرح، جس طرح جناب سلیمان کی طرح اللہ نے ولایت دی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ حکومتیں تو دنیا کی حکومتیں ہیں، لوگ ظاہراً تو جھکتے ہیں لیکن دل میں ان کا احترام نہیں کرتے۔ ایسی ولایت کا تو ماننے والا ہے کہ نہیں؟ کہ مولا آج تک مجھے فلسفہ ولایت کا ہی پتہ نہیں تھا، مولا ہاں میں آج کے بعد آپ کی ولایت کو مانوں گا۔ کہ مولا مجھے پتا کیسے چلے کہ میرے دل میں آپ کی ولایت ہے کہ نہیں ہے؟ 2 سیکنڈ میں پتا لگا سکتے ہو کہ تیرے دل میں علی کی ولایت ہے کہ نہیں۔ کہ ابھی اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھ کہ تیرے دل پر علی کی حکومت ہے یا شیطان کی حکومت ہے؟ تیرا دل کس چیز کی طرف کھنچتا ہے؟ شیطان کے پیچھے جاتا ہے یا علی کے کہنے کے پیچھے جاتا ہے؟ تو ابھی پتا لگا سکتا ہے۔ ایک مشہور جملہ تھا تو میں نے کہا نا آپ لوگ شور مچاتے ہیں امام زمانہ آ جائیں، تو امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ امام آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک ہی ہمارا ارادہ ہے اور خواہش ہے کہ امام آ جائیں تاکہ امام اس کائنات پر کیا قائم کریں؟ ولایت، اردو میں کہتے ہیں حکومت، انگلش میں کہتے ہیں گورننس۔ اگر مولا اس پوری کائنات کو گورن کریں اور اگر اپنی حکومت کو نافذ کریں، لیکن سوال یہ ہے کہ منتظر ایسا ہوتا ہے جس طرح آپ نے ٹکٹ لیا جہاز کا اور کیا مولانا صبح آپ کا ٹکٹ ہے، اب میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا کہ جہاز کب آتا ہے؟ آج اکثر لوگ امام زمانہ کا ایسے انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں جب ظہور ہوگا، ویٹنگ لسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ امام کا انتظار ہے۔ جب میں کہتا ہوں نماز عبادت ہے، مجلس عبادت ہے، جب لفظ عبادت آتا ہے تو مینز یہ کوئی ایکٹیویٹی ہے۔ نماز ایک ایکٹیویٹی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع ہے، سجدہ ہے۔ مجلس ایک ایکٹیویٹی ہے، جب آتے ہیں ماتم کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، نظر نیاز ایک پوری ایکٹیویٹی ہے۔ کہتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، بہترین عمل امام زمانہ کا انتظار ہے۔ اس کا مطلب انتظار ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے، صرف ویٹنگ کا نام نہیں ہے۔ میں بس اسٹاپ پہ بیٹھ جاؤں بس کب آتی ہے، ٹرین کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاؤں کہ ٹرین کب آتی ہے، تو کس طرح امام زمانہ کا انتظار کریں؟ اگر تو مولا کا ماننے والا ہے، سب سے پہلے امام کا ہدف کیا ہے آنے کا؟ قبلہ ہدف امام زمانہ یہ ہے کہ امام آئیں گے اور اس کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کریں گے۔ امام کو حکومت نافذ کرنے میں مدد کرا، میں مدد کیسے کروں؟ مدد اس طرح کر، جو امام نظام نافذ کرے گی وہ کون سا نظام ہوگا؟ نظام الہی ہوگا، تم اس نظام کو نافذ کریں۔ مولانا میں نہ جرنل ہوں نہ کرنل ہوں، میں کس طرح نظام الہی اور نظام اسلامی کو نافذ کروں؟ لیکن میں نے کہا امام نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ تمہیں وہ کام کرنا ہے مثلا جو خمینی نے کیا، نہیں، جتنا تیرے اختیار میں ہے اس اختیار پر امام زمانہ کی حکومت کو نافذ کر۔ اگر تیرے اختیار میں اپنی آفس میں امام زمانہ کی حکومت کو نافذ کر سکتا نافذ کر۔ ہمارے پاس کام کرنے والے کام کر رہے ہیں، ان پر امام زمانہ کی کم از کم کچھ تو کر، کوئی ریولیوشن تو لا، ان کے وجود میں کوئی تبدیلی تو لا۔ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ پھر چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ کیا؟ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا۔ امام نے کہا جس نے ایک انسان کو ہدایت دی
اس نے پوری کائنات کو تم محنت کرتے تو خدا تمہارے کام میں کیا لاتا ہے؟ برکت. میں ایک فارمولا دیا, میں نے کہا مثلاً آج 25 نیکسٹ ایئر 25 رمضان تک خود کو ایک گول دو, ایک ہدف دو. معصومین کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں گولز بناتے ہیں, اہداف بناتے ہیں, ویکلی ہدف, منتھلی ہدف, ایئرلی ہدف. مجھے ایک سال میں کیا, ہم نے بزنس کے ٹارگیٹس تو بنائے, مجھے اپنے بزنس کو یہاں سے یہاں تک لے جانا ہے, لیکن میں نے کوئی اپنے سول, اپنے روح کے لیے کوئی ٹارگیٹ بنایا. مجھے ایک سال میں ایسا کرنا ہے کہ مجھے خواب میں امام حسین کی زیارت ہو جائے. مجھے ایک سال میں کچھ ایسا کرنا ہے کہ مجھے امام زمانہ, یا تمہارا عقیدہ ہے کہ مولا ملتے ہیں یا عقیدہ نہیں ہے, یا تمہارا عقیدہ ہے کہ مولا عیسیٰ بحرینی سے ملے, یا تمہارا عقیدہ ہے کہ مولا یعقوب دہان سے ملے, رجب علی خیاط سے ملے, آیت اللہ کشمیری سے ملے. اتنے واقعات آپ کے سامنے, یہ عقیدہ نہ رکھو. اگر مولا ان سے ملے ہیں تو میں کیوں نہیں مل سکتا؟ ٹارگیٹ بنا, مجھے ایک سال میں امام کی زیارت کرنی ہے. ٹارگیٹ کوئی اپنے سول, اپنے روح اور اس کی پیوریفیکیشن کے لیے ٹارگیٹس بناؤ. میں نے کہا ایک ٹارگیٹ بناؤ, وہی ٹارگیٹ جو سلمان فارسی کا تھا, وہی ٹارگیٹ جو علی بن ابی طالب کا تھا. مولا نے زیادہ لوگ نہیں بنائے, کم بنائے, لیکن کوالٹی والے بنائے. ایک ابوذر بنایا. آپ کو پتہ ہے لبنان کے شیعوں کو شیعہ کس نے بنایا؟ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں. یعنی پورا لبنان مسیحی, کرسچن, سنی, اور لبنان کے کچھ ایک حصہ ہے جہاں پہ لوگ کیا ہیں, مولا کے گرویدہ چاہنے والے, اور ان سے بہادر کوئی آپ سے ملتا نہیں. وہ کس نے شیعہ بنایا؟ تاریخ لکھتی ہے یہ جناب ابوذر غفاری کی تبلیغ میں شیعہ بنا. زیادہ نہیں, ایک بندے پہ محنت کرو, سنگل 1% پہ محنت کرو کہ مولا میں ایک کو آپ کا مولا ہی بناؤں. بندے کو مکتب اہل بیت ملاؤں. ایک وہ آپ کا ڈرائیور ہو سکتا ہے, وہ آپ کی کام والی ہو سکتی ہے, وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے, وہ یونیورسٹی میں آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہو سکتا ہے. اس کا اثر کیا ہوگا اگر آج امام بارگاہ میں فار ایگزامپل اگر 200 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب یہ ٹارگیٹ بنا دیں کہ ہم ساؤتھ افریقہ میں ایک بندے کو مولا کا چاہنے والا بنا دیں گے. آج 25 رمضان ہے, اگر زندگی ملی اور اگلے سال میں 25 رمضان کو آیا اور آپ نے سب اس ٹارگیٹ پہ عمل کیا, تو آج 200 ہیں, اگلے سال کتنوں کو لے کر آؤ گے؟ 400 بن کے آؤ گے. اور وہ 400 کرے تو کتنے بن جائیں گے؟ 800 بن جائیں گے. اس طرح اگر ٹارگیٹلی ہم کام کریں تو اپنی سوسائٹی میں مکتب اہل بیت کو کیا کر سکتے ہیں؟ بڑھا سکتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی تو جہاں تک میرا اختیار ہے وہاں پہ میں کیا کروں؟ امام زمانہ کی حکومت کو نافذ کروں. آفس میں بھی نہیں چلتی, گھر میں تو چلتی ہے نا بھائی. بچے تو سنتے ہیں نا, بیوی تو سنتی ہے نا. کوئی ایک بندہ اتنا مظلوم تک مولانا میری بیوی بھی نہیں سنتی. میں نے کہا چلو بیٹا نہیں سنتا, بیوی نہیں سنتی, تیرا بدن تو تیری سنتا ہے. بیوی کو حجاب نہیں کرا سکتے, بیوی کو سمجھا نہیں سکتے, بیٹی کو حجاب نہیں کرا سکتے, بیٹے کو غیرت مند نہیں بنا سکتے, کم از کم اپنے بدن پر امام زمانہ کی حکومت کو نافذ کر. کم قیامت کے دن یہ کہنے کی صلاحیت رکھ, مولا کسی نے نہیں سنی تھی لیکن میں نے اپنی آنکھوں کو آپ کے کہنے پہ چلایا تھا. امام کے فرمان آخری زمانے میں شیطان لوگوں کی جیب میں, مولا کا فرمان, لفظ اینٹینا بھی یوز ہوا ہے, شیطان لوگوں کی جیب میں ہوگا. یہ موبائل ہے, پہلے بہت مشکل تھا اپنے ایمان کو پرکھنا, لیکن آج یہ چھوٹا سا موبائل ہے. رات کو گھر جائیے گا اور اپنے موبائل کی کیلری کو کھول کے دیکھیے گا, پتہ چل جائے گا کس کا ایمان کتنا ہے. میں جو دیکھتا ہوں وہ میرا ایمان ہے, میں جو سنتا ہوں وہ میرا ایمان ہے. جو میری موبائل میں ہے, جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, بالکل سمپل ہے. آج انسان اگر اپنے ضمیر کی طرف لوٹ آئے, اسے پتہ چل جائے گا میرے وجود ایمان کتنے. ایمان کے بہت بڑے مجتہد آیت اللہ عثمان انصاری فرماتے ہیں کہ اب ظاہر ضروری نہیں کہ مجتہد کی بیوی بھی اسی درجے ایمان پر ہو. پوری دنیا کا خود ان کے پاس آتا تھا. یعنی کہتے ہیں کہ پورا کمرہ ہوتا تھا جو حسین سادات اور حسین امام سے بھرا ہوا تھا. وقت کے بہت بڑے مجتہد, لیکن کبھی بھی انہوں نے زندگی میں اس خم سے ایک پائی نہیں. آغا انصاری کیا کرتے تھے, ایران میں سردی ہوتی ہے تو سردیوں کے موسم میں جورابیں سیتے تھے اور جورابوں کو بیچتے تھے, اس سے اپنے پورے سال کے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. اب بیوی ان کے پاس ہے اور کہا کہ مولانا ہفتے ڈیڑھ میں رشتے داروں کی شادی ہے اور وہاں پہ خواتین آئیں گی, میرے پاس کنگن نہیں ہے, مجھے آپ کنگن لے کر دیں. کتنا نے کبھی پیسے نہیں ہے, 1 مہینہ صبر کرو, جورابیں بیچوں گا, پیسے آئیں گے ادھر سے کر کے میں تجھے لے کر دیتا ہوں. بیوی نے ضد کیا. عورتیں جب ضد پہ آ جائیں, ہائے کہہ رہا ہے اس کو بڑا پتہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی پیسے نہیں ہیں. اب مجتہد کی بیوی کا مطلب ہے اس کو سارے فقہی مسائل کا پتہ ہوگا. کوئی بات نہیں, میں آپ کو ایک راستہ دکھاتی ہوں. تو میں کون کا راستہ, یہ مال ایمان کا خمس پڑا ہوا ہے, تو اسلام میں قرضہ لینا تو جائز ہے نا. کہا بھی جائز ہے. کہا کہ آپ وہاں سے قرضہ لیجئے اور میرے لیے کنگن لیجئے, اور جب جورابیں اپنی بیچ دیں تو پیسے جا کے پھر واپس. اب آغا انصاری کہتے ہیں میں پھنس گیا, کیونکہ بات بھی صحیح تھی, قرضہ لینا حرام بھی نہیں, میں آپ سے کوئی حرام ڈیمانڈ تو نہیں کری, حلال ڈیمانڈ کر رہا ہوں. آغا انصاری کہتے ہیں میں نے چابیاں اٹھائیں, گھر سے نکلا اور گیا اس جگہ پر جہاں پہ مال امام حسین سادات پڑا ہوا تھا. کہتے جیسے میں نے اس کمرے میں پاؤں ڈالا, فوراً میرے ذہن میں خیال آیا, انصاری تمہاری بیوی 1 ہفتہ صبر نہیں کر رہی ہے,
اگر تم قرضہ اٹھاؤ مال امام سے، اس کے لیے کنگن لو، ہفتے کے بعد تو مر جائے، تو کیا تیری بیوی اتنی مومن ہے کہ وہ کنگن واپس رکھے؟ اس کے ایمان پہ مجھے اتنا تو یقین نہیں ہے، کنگن تو قطعاً واپس نہیں رکھے گی، کیوں میں اپنا نام اعمال خراب کروں؟ اس نے کہا بیوی ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، امام زمانہ کو ناراض۔ آج ہمارا یہی ایشو ہے، بیسک ایشو ہے، بیٹا ناراض ہو رہا ہے، بیوی ناراض ہو رہی ہے، شوہر ناراض ہو رہا ہے، بھائی یہ دیکھو خدا ناراض ہو رہا ہے کہ نہیں، امام زمانہ ناراض ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں خوشنود امام زمانے کے لیے صلوات پڑھ، کیا مطلب؟ ایک صلوات مولا کی خوشنودی کے لیے بھیج رہا ہوں، لیکن میرے اعمال میں کئی ایسی غلطیاں ہیں جس میں میں بھائی کو کیا کر رہا ہوں؟ ناراض کر رہا ہوں۔ سارے کہتے ہیں میں وہاں سے پلٹ آیا، بیوی نے کہا بھائی لے کر ایسے کرنا ہے، مجھے پتا ہے میں جاؤں گا کنگن خریدوں گا، کل مر جاؤں گا تو حساب نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا میں ناراض ہو گئی، اس نے کہا ناراض ہوتی ہے تو آپ ہو جاؤ۔ کہتے میں رات کو سو گیا، صبح سویرے میرے دروازے پہ دستک ہوئی، جیسے دروازہ کھولا تو میرا ایک شاگرد دروازے پہ، قبلہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، قبلہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ شیطان ہے کہ آپ میں سینکڑوں رسیاں ہیں، ان رسیوں میں لوگوں کی گردنیں بندھی ہوئی، سب کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اور خود کہتا ہے قبلہ کچھ کے گردن میں رسیاں تھی، تھوڑی دیر کھینچتا تھا، باقی وہ خود آگے نکل جاتے تھے۔ قبلہ میں نے دیکھا کہ ساری رسیاں پتلی ہیں، ایک رسی موٹی ہے، وہ آپ کے گردن میں بندھی ہوئی ہے، وہ آپ کو کھینچ کے لے جا، لیکن آدھے راستے میں آپ چھڑا کے بھاگ گئے۔ اس نے کہا بیوی نے بھیجا تو تھا لیکن امام نے مجھے بچا لیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام کے لیے خالص ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہے میرے ہاتھوں میں، فرمایا دن رات بیٹھ لکھ ان ہاتھوں نے یہ مولا کی ولایت میں کتنی دیر رہے؟ 24 گھنٹہ رہے۔ ابھی آپ 1 گھنٹہ مجلس میں، اٹ مینز آپ 1 گھنٹہ کس کی ولایت میں ہیں؟ مولا امیر المومنین۔ لیکن جب میں اس امام بارگاہ سے باہر جاتا ہوں تو اس وقت بھی میں ولایت امیر المومنین ہوتا ہوں، لیکن ولایت لفظوں کا نام نہیں ہے، ولایت عمل کا نام ہے۔ مولا حسین کا سر کٹ جاتا ہے لیکن نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتاتے ہیں ابھی تک حسین اللہ کی ولایت کے اندر ہے۔ یہ ولایت اگر کسی کے اندر آ جائے کہ انسان خود کو ایسا بنا دے، اس کے وجود سے خوشبو اہل بیت آ جائے، تب جا کے امام فرماتے یہ میرا شیعہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔